اور سرکار ایک حدیث سے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ نہیں ہے جو دولت بہت زیادہ کما لے، وہ سب سے بہتر نہیں ہے جو پاور لوم ہزاروں کے حساب سے لگا لے، وہ سب سے بہتر نہیں ہے جو مال بہت کما لے، وہ بہت اچھا نہیں ہے جو مزدوروں اور کاریگروں کا پیسہ مار کے رکھ لے اور پیسے والا بن جائے۔ سب سے بہتر وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ۔ اب آپ نے کتنے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، ذرا آپ خود ہی سوچ لیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کب فائدہ پہنچایا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ مجلس میں بیٹھنا اور یہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور فیضان اولیاء سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک کتاب ہے برمنگم سے چھپی ہے، اور وہ عیسائیوں کی جو بائبل ہوتی ہے وہ، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے توریت کو بھی ملا کر کے چھاپ دیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں انگریزی میں برمنگم سے چھپی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے نبی سے پہلے گزرے، ان کے بارے میں، کیونکہ بائبل انہی کی کتاب یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیکن ہے تو وہی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کی امت جب اکٹھی ہو گئی تو جانتے ہیں اس امت کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000، ماشاءاللہ، 70,000 کا مجمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لگا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی امت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ کا منبر، عیسیٰ کا شہر، عیسیٰ کا گھر، حضرت عیسیٰ کی امت، اور خود حضرت عیسیٰ، آپ اندازہ تو لگائیں، شہر عیسیٰ ہے، خود حضرت عیسیٰ کی امت ہے، لیکن تذکرہ ہمارے نبی کا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تذکرہ ہمارے نبی کا کر رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں لیٹ می گو اوے، اے لوگو میں جانے والا ہوں۔ ساری امت حیرت سے دیکھنے لگی، 70,000 کا مجمع حضرت عیسیٰ کو حیرت سے دیکھنے لگا، حضرت آج یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور صحیح بات ہے، جانا تو سبھی کو ہے نا، ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لیٹ می گو اوے، لوگوں میں جانے والا ہوں۔ کسی نے سوال کیا حضور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ کیوں ایسی باتیں آج کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں the light of God comes down from mountain، اے لوگوں میں اس لیے جانے والا ہوں کیونکہ اللہ کا نور پہاڑوں سے نیچے اترنے والا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ لوگوں میں جا رہا ہوں اس لیے کہ خدا کا نور پہاڑ سے نیچے اترنے والا ہے۔ الحمدللہ سنیوں، ٹانڈا والوں، اپنے عقیدے پہ مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ پیغمبر کو خدا کا نور کہنا یہ سنیوں ہی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہنے، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ۔ The light of God comes down from mountain، خدا کا نور پہاڑ سے نیچے اترنے والا ہے، اور جانتے ہیں وہ کس پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ غار ہیرا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ، واہ واہ۔ یعنی خدا کا نور ہیرا کے پہاڑ سے نیچے اترنے والا اتر ہے۔ کر ہیرا سے سوئے ہاں، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں خدا کا نور پہاڑ سے نیچے اترنے والا ہے، اور اس کے بعد امت اپنے اپنے گھر چلی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر چلے گئے، اور اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر حضرت عیسیٰ نے امت کو جمع فرمایا، اور پھر 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ اب 70,000 کا مجمع عیسیٰ کے سامنے کھڑا ہے، حضرت عیسیٰ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ناؤ آئی گو اوے، لوگو اب میں جا رہا ہوں۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ میں جانے والا ہوں، ہاں میں جانے والا ہوں، اب کہا میں جا رہا ہوں، یعنی میرا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے حکم آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔
اور حکم کیوں نہ آئے، ہے نہیں؟ پیغمبر ہیں، پیغمبر تو خدا کا محبوب ہوتا ہے، جب پیغمبر کی مرضی ہوتی ہے تبھی پیغمبر دنیا سے جاتا ہے، اور جب تک مرضی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل بھی اسے لے جائیں۔ کیا بات، ہمت نہیں ہے اسرائیل بھی اسے لے جائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں جیسی پہنچے ملک الموت اور کہا آپ کا وقت آ گیا حضرت، اب آپ تشریف لے چلیے، میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ جلال میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا حضرت اسرائیل کو، حدیث پاک میں لکھا ہے، تماچا جو مارا تو ایک طرف کی آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی۔ اللہ اللہ، حضرت ملک الموت جنہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کہ تمہیں اب چلنا ہے اب نہیں چلنا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ جلال آیا، مارا تھپڑ کھینچ کے، آنکھ زمین پر نکل کر گر گئی، جلدی سے اپنی آنکھ اٹھائی، اپنے حلقے میں رکھی اور بارگاہ مولا میں رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو یہ جو ان کے پاس میں بیل ہے اس بیل کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ دیں، اپنا ہاتھ رکھ دیں، اور ان سے کہو دنیا میں جتنے دن رہنے کی اجازت ہے، جتنا دن رہنا چاہتے ہیں اتنے دن کی آپ کو اجازت ہے، بلکہ آپ کی ہتھیلی کے نیچے بیل کے جتنے بال آ گئے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال کا عرصہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اتنے سال تک آپ کو زندگی دی جائے گی۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد فرمایا آپ اپنا ہاتھ بیل پر رکھیے، جیسی موسیٰ نے ہاتھ رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئے ہیں ہر بال کے بدلے میں اتنی سال تک آپ کی عمر بڑھائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد پھر موت، مان یا مت مان آخر موت ہے، اس کے بعد موت ہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسفہ سمجھ گئے، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تب مرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں، سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، زندہ تب باد، جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں، اور اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ تشریف لے گئے دنیا سے۔ تو جانا تو سب کو ہے دنیا سے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Now I go away، اب میں جا رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے حضرت ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے If I do not go away the comforter will not come to you۔ اے لوگو اگر میں دنیا سے نہیں جاؤں گا تو سسکتی انسانیت کو تسلی دینے والا نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر میں دنیا سے نہیں آؤں گا واہ واہ، تڑپتے ہوئے لوگوں کو سکون عطا کرنے والا نہیں آئے گا۔ کیا کہنے ہیں، اگر میں اس دنیا سے نہیں گیا تو بے چین انسانیت کو چین دینے والا نہیں آئے گا، کیا کہیں، بیواؤں کو تسلی دینے والا نہیں آئے گا، میں نہیں آیا تو یتیموں کا آنسو پوچھنے والا نہیں آئے گا، میں اگر نہیں گیا تو یتیموں کا آنسو پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ لوگوں میں جا رہا ہوں۔ امتی کہنے لگے ٹھیک ہے حضور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ جانا ہے سب کو، لیکن ایک بات تو بتائیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور آپ کسی نابینا کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اسے اکھیارا بنا دیتے ہیں، کیا کہیں، اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، سبحان اللہ، نابینا کو آپ اکھیارا بنا دیتے ہیں۔ حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ بیمار کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، کوڑی کو چھو دیتے ہیں وہ درست ہو جاتا ہے۔ حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور ہم نے دیکھا ہے آپ مٹی سے پرندے بناتے ہیں اور پرندے بنا کر پھونکتے ہیں وہ پرندے آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں۔ حضور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اندھوں کو اکھیارا بناتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پرندوں میں روح پھونکتے ہیں، لیکن جو آپ کے بعد آنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی ذرا بتا تو دیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، آپ تو جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے اندر اتنے کمالات دیکھے ہیں، آنے والے کے اندر کون سا کمال ہوگا ذرا ارشاد تو فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے لوگوں سنو میں زمین پر ہوتا ہوں اندھا بھی زمین پر ہوتا ہے، میں زمین پر ہوتا ہوں میرا مریض بھی زمین پر ہوتا ہے، کیا کہنے حضرت، میں زمین پر ہوتا ہوں مردہ بھی زمین پر ہوتا ہے، میں زمین پر ہوتا ہوں مٹی بھی زمین پر ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، زمین پہ ہوتا ہوں
बीमार भी जमीन पे होता है, सुभान तब जाके मैं उसे शिफा देता हूँ, तब जाकर मैं उसे जिंदा करता हूँ। लेकिन मेरे बाद आने वाला पैगंबर इतनी शान वाला होगा, वो रहेगा तो जमीन पर, लेकिन आसमान के चांद को अपनी मुट्ठियों में ले लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। सुनो, वो होगा तो जमीन पे, लेकिन आसमान के चांद को अपनी मुट्ठियों में ले लिया करेगा और अपने इशारों पे चांद को नचाया करेगा। और जब उस पर जवानी आ जाएगी तो वो चांद को फाड़ कर दो टुकड़े कर देगा। सुभान अल्लाह, मेरे बाद आने वाले की शान ये होगी। अल्लाह अल्लाह। ये तो लिखा हुआ है इंजील में, जो काफिरों ने छापी है। टांडा के पढ़े लिखे इंसानों में कोई खड़े होकर कह सकता है मुफ्ती साहब ये तो काफिरों की लिखी हुई रिवायत है, सही है या गलत है, कच्ची है या पक्की है, हमको क्या पता। तो आइए देखते हैं, मंजर हक में चलते हैं। और ये मंजर हक, ये जो इस इलाके की मरकजी दरसगाह है, चलिए वहां के मुहद्दिस और वहां के शेखुल हदीस की खिदमत में अरीजा पेश करते हैं। हुजूर बताइए, इस तरह की कोई रिवायत आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके हदीस में इस तरह की कोई रिवायत मिलती है? तो वो बरजस्ता इरशाद फरमाएंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं मिलती है। एक रोज हजरत अब्बास ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं देखता था कि आप बचपन में जब अपने पालने में लेटे रहते थे तो मैं अपनी आंखों से देखता था, आप पालने में अपनी उंगली चलाते थे तो जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर आसमान का चांद चला जाता था। या रसूल अल्लाह, आप बचपन में पालने में लेटे रहते थे और आपके लबों पे मुस्कुराहट आती थी, आप मुस्कुराया करते थे, इसका क्या मतलब है? हजरात, शेख मंजर हक का शेखुल हदीस कहेगा, लोगों सुनो, हजरत अब्बास ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों होता था? आपके इशारों पे चांद चला करता था। आला हजरत ने भी तो इसका जवाब दी। इस रिवायत को देख करके इसकी अक्कासी और इसकी तर्जमानी यूं इरशाद फरमाई है कि चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, वो सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। वो सरापा नूर थे, ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। हजरात, शेखुल हदीस कहेंगे मंजर हक के कि ये इस तरह की रिवायत है। या रसूल अल्लाह बताएं तो सही। अब्बास अर्ज कर रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका, ए चचा, मैं पालने में लेटा हुआ था और किसी बात में मैं रोना चाहता था, किसी बात पर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन आसमान का चांद मुझे लोरी देकर हंसा रहा था। सुभान अल्लाह। आसमान का चांद मुझे लोरी देकर हंसा रहा था, मैं किसी बात पे रोना चाहता था। हजरात गिरामी, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए चचा, मैं किसी बात पर रोना चाहता था लेकिन आसमान का चांद मुझे हंसा रहा था। अब मैं नतीजा देने लगा हूं। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि आसमान से जमीन से चांद की दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर दूर। क्या बात, वाह वाह। चांद जमीन से 3,84,403 किलोमीटर दूर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, वो आसमान का चांद है, इतनी दूरी पे मौजूद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान का चांद मुझे लोरी देकर हंसा रहा था। सुभान अल्लाह। लोरी देकर हंसा रहा था। जब इतनी दूरी पर मेरे आका चांद का कलाम सुन सकते हैं तो टांडा वालों का सलाम भी सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र औलियाए किराम। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह वाह। और माँ जो है, एक माँ अपने बच्चे को लोरी देती है और बच्चा लोरियां सुनता है और आगोश में चला जाता है, नींद की आगोश में चला जाता है, सो जाता है। लेकिन माँ अपने बच्चे को उसी वक्त लोरी देती है जब बच्चा सामने मौजूद हो, चारपाई पे लेटा हो या पालना में लेटा हो, तब माँ अपने बच्चे को लोरी देती है। ऐसा नहीं हो सकता माँ पड़ोस में किसी के घर बैठी हो और बच्चा अपने घर में मौजूद हो, हजरात, तब माँ उस घर से इस घर वाले बच्चे को लोरी दे, ऐसा नहीं हो सकता। माँ के सामने जब बच्चा रहता है तब जाके माँ उसे लोरी देती है, तभी लोरी देना फायदा मंद भी होता है। बहुत उम्दा,
کیا کہنا؟ ماں اسی وقت لوری دے گی جب بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اب نتیجہ لے لو ٹانڈا کے مسلمانوں، 3,84,403 کلومیٹر دور کا چاند غلام ہو کر کے وہ زمین پر دیکھ رہا ہے، اور زمین پر جانتے ہیں 7 بر اعظم ہیں۔ کتنے؟ 7۔ ارے اب تو بول دو کتنے، سارے لوگ مل کے بول دو کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہیں۔ وہ چاند 7 بر اعظموں میں بر اعظم ایشیا کو دیکھ رہا ہے۔ 7 بر اعظم ہیں، اور 7 بر اعظم میں چاند کی نظر بر اعظم ایشیا پر ہے، اور بر اعظم ایشیا میں سینکڑوں ملک ہیں، چاند کی نظر ملک عرب پر لگی ہوئی ہے۔ اور ملک عرب میں 10 صوبے ہیں، لیکن چاند کی نظر صوبہ ریاض پر لگی ہے، اور صوبہ ریاض میں 10 ضلع ہیں، لیکن چاند کی نگاہ مکہ ضلع پر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ۔ اور مکہ ضلع میں بھی 10 محلے ہیں، لیکن چاند کی نگاہ شعبہ ابو طالب پر لگی ہوئی ہے، اور شعبہ ابو طالب میں 10 مکان ہیں، لیکن چاند کی نگاہ عبداللہ کے مکان پہ لگی ہوئی ہے، اور عبداللہ کے مکان میں بھی 10 لوگ رہتے ہیں، لیکن چاند کی نگاہ رخ مصطفیٰ پر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہنے؟ زندہ باد۔ ارے جب وہ غلام ہو کر 3,84,400 کلومیٹر دوری سے رخ مصطفیٰ کو دیکھ سکتا ہے، تو میرا آقا جو مدینہ شریف میں تقریباً 7,500 کلومیٹر دوری پر ہے، وہ غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7,500 کلومیٹر سے میرے آقا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ارے جو اتنی دوری سے دیکھ سکتا ہے غلام ہو کر، تو یہ آقا ہو کر اتنی دوری سے نہیں دیکھ سکتے؟ ضرور، بالکل دیکھ سکتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔